جی امبر، اور بھی بحث چل رہی ہے. عامر صاحب کہتے ہیں کوئی کابینہ کے نام کے اتنے وزیر میرے ہوں گے، اتنے تمہارے ہوں گے، کہ سیٹیں اتنی تمہاری ہوں گی اتنی ہماری ہوں گی. کیا بحث چل رہی ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بات ہو رہی ہوگی کہ میئر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تو نگراں وزیر اعلیٰ جو ہمارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کا خیال ہے زرداری صاحب اتنے بھولے ہیں کہ وہ یہ بات مان جائیں گے؟ میں بات کر رہی ہوں، ویسی بات کر رہی ہوں کہ اس وقت کیا بات چل رہی ہوگی، ہم تو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا. اچھا، آپ کے طوطے کی خبر تو نہیں ہے یہ؟ نہیں، میرا طوطا جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ باہر شور ہے، جا نہیں سکا، ڈر رہا تھا. ڈر رہا تھا. چلیں، ایک بلوچستان بھی صوبہ رقبے کے ہوائی فائرنگ سے ڈر رہا ہوگا نا، ہوائی فائرنگ سے بچا کے رکھیں اپنے طوطے. اچھا، بلوچستان میں چونکہ بلوچستان سے وزیر اعظم آ گئے ہیں، تو اب بلوچستان میں کی سیاست میں بھی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. جو وزیر اعظم ہیں وہ جام کمال کے ساتھی سمجھے جاتے ہیں، اور جام کمال جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں بزنجو، ان کے شدید مخالف سمجھے جاتے ہیں باپ پارٹی میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور مینگل صاحب بھی کاکڑ صاحب کے بننے سے خوش نہیں ہیں. دو ملاقاتیں وہاں بھی ناکام ہو گئی ہیں، بزنجو صاحب کی اور راجہ سکندر جو قائد حزب اختلاف ہیں، ان دونوں کے درمیان دو ملاقاتیں ناکام ہو گئی ہیں، جس کے بعد بلوچستان کے قائد حزب اختلاف فضل الرحمان صاحب سے مشورہ کرنے اسلام آباد آئے ہیں. امید ہے آج واپس چلے جائیں گے، اور پھر رات تک انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے. تو عامر صاحب، سب جگہ دو دو ملاقاتیں ناکام ہوتی ہیں، پھر ہم تیسری پر امید رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے بلوچستان میں ایک تیسری پر ہو؟ کیونکہ وہاں شبیر مینگل صاحب کا نام ہے جو تحصیلدار سے کمشنر بنے اور مینگل صاحب کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور نام ہے وہاں پر، وہ پرنس احمد علی کا نام ہے، وہ بھی بیوروکریٹ ہیں. دو بیوروکریٹس کے نام وہاں لیے جا رہے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کاکڑ صاحب کا مخالف جو ہے، اب کیا فضل الرحمان صاحب کا حمایتی آئے گا، یا بزنجو صاحب اپنا لے آئیں گے، یا وہاں پر چونکہ اب پرائم منسٹر بھی باپ پارٹی کے ایک دھڑے سے ہیں، تو وہاں معاملہ الیکشن کمیشن میں ہی جائے گا، اور وہاں کچھ سخت لڑائی نظر آ رہی ہے. دیکھیے محمد صاحب، یہ ڈسکسنگ ان ٹرمز آف پیپل کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، دیکھیں اگر تو کوئی بہت دور رس امپیکٹ ہونا ہوتا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بلوچستان کے اوپر، یا فار دیٹ میٹر ایک بلوچستان سے ایک شخص کے وزیر اعظم بننے کا بھی، اگر اس صوبے کی سیاست، اس کی معیشت، اس کے حالات کے اوپر اس مختصر عرصے کے اندر کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہونا، جس مختصر عرصے کے لیے یہ حکومتیں بنی ہیں، تو پھر تو بندہ اس کی باریکیوں میں جائے. میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان میں بلوچستان سے باہر، اینڈ ابھی ہمیں خیال، مجھے اگر پہلے خیال آیا ہوتا تو شاید میں آپ کو یہ تجویز بھی دیتا، بلوچستان سے باہر میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم صحافی ایسے ہیں جن کو بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں جو اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں، یا جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم نے تاریخی طور پہ، تاریخی اعتبار سے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹکس سے بلوچستان کو اتنا دور رکھا ہے کہ اس وقت میں بہت آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں صرف جو پارٹیاں چند جن کا نام مجھے آتا ہے بلوچستان کے اندر، اور ان کے آپس کے رشتے کی تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے کہ وہ کون کس کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے اور کون کس کی سخت مخالف ہوگی، اس کی بنیاد کے اوپر اس صوبے کی سیاست کے اوپر اگر میں کوئی تجزیہ کرنا چاہوں گا تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے کام کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرنا ہوں گا. یہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے بلوچستان کے ساتھ، ابھی بھی یہی ہے. رہی بات کس وقت ہوگا، اور یہ آج کی رات تک ہو جائے گا یا اگلے 2 دنوں میں ہو جائے گا، 3 دنوں میں ہو جائے گا، دیکھیں جی، ایک دفعہ ایک حکومت کا کانسٹیٹیوشنل ٹینیور جب ختم ہوتا ہے اور دوسری حکومت نے آنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر انوالوڈ جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا پڑتا ہے، آپ یو ایس ایڈمنسٹریشن کا دیکھ لیں کہ ہر کسی کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے، اور جو پرماننٹ اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان کے کیس میں اس کی فوج ہے، وہ اس کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی الجھانا نہ چاہ رہا ہو اس معاملے کو، تو پھر اس کا سولوشن جو ہے وہ چاہے ایک ملاقات ہو یا 2 ملاقات ہوں یا 3 ملاقات ہوں، اس میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. امبر، آپ کو بلوچستان میں معاملہ الجھتا لگ رہا ہے یا سلجھتا لگ رہا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں بلوچستان کا جو معاملہ ہے، خاص طور پہ کاکڑ صاحب کی نامزدگی، اور اب انہوں نے وزیر اعظم بن بھی چکے ہیں، وہ
واضح ہے، بلوچستان کی اہمیت بھی واضح ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں. دوسری طرف اگر آپ یہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے، آپ کا ریکوڈک ہے وغیرہ وغیرہ، یہ منرلز کا، تو میرا خیال میں کہ بلوچستان کو کسی ایسے شخص کے پاس دینا، ایون اگر تھوڑی دیر کے لیے ہو، نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر، جو نیشنلسٹ پارٹی سے اس کا تعلق ہو یا کسی اور سے تعلق ہو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات وہاں تک جائے گی، کیونکہ اس کی اہمیت وہی ہے اور اس کی پالیٹکس ظاہر ہے ریموٹ کنٹرول بھی ہے بہت حد تک. الجھے گا نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ الجھے گا. پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو آج رہائی کے بعد نیب نے گرفتار کر لیا. اس سے پہلے جب انہیں گرفتار کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ ان پر ظلم کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے شریف مجھ سے دشمنی لے رہے ہیں. وہ رانا ثناءاللہ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے اپنی گرفتاریوں کا، یا محسن نقوی صاحب کو ٹھہراتے تھے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن آج تو جب نیب نے انہیں گرفتار کیا ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہیں، رانا ثناءاللہ پیک اپ کر کے واپس فیصل آباد جا چکے ہیں، تو شاید کوئی وزیر داخلہ تو ملک میں ہے ہی نہیں ہے اس وقت. نگران وزیر اعظم آ چکے ہیں، تو آج کون ذمہ دار ہے؟ 30 سیکنڈ میں عامر صاحب اور عنبر شمسی سے چاہوں گا کہ آج تو چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کا کون ذمہ دار ہوا پھر؟ مزمل صاحب، قانون، اس قانون کے تحت یہ ساری کارروائی چلی ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے. آج جو ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل اپنی نارمل سکیم آف تھنگس کے اندر یہ ساری صورتحال انفولڈ کی ہو، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ریگارڈلیس کہ یہاں سے سیاست کے ٹیکر گورنمنٹس کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی، یہ جس طرح سے انہوں نے قانونی پہیوں کو جو ہے وہ چلایا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر چلتے رہیں گے. اور حکومت کی تبدیلی سے کسی کو یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اس کے لیے آسانی یا مشکل ہوگی. جی یوں عنبر، وہ کہتے ہیں پہیہ چلتا ہی رہے گا، پہیہ نہیں رکنا، عامر صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں، میں کہوں گی کہ نگراں وزیر اعظم کا سیاستدان ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے. چھوڑیں آپ، پی ایم ایل این کو فائدہ ہو گیا ہے کہ ان پہ یہ الزامات نہیں لگے، کہ یہ جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے اور نیب ذمہ دار ہے. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے عنبر شمسی کے مطابق، اور نیب ذمہ دار ہے. بہرحال مزمل صاحب آپ کہیے گا اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ کل سچ بات کر رہے تھے پرویز الہی، رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے، نہ آج سچ بات کر رہے ہیں. جب وہ سچ بتانے لگ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی بات. بہرحال